بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی رضا میں ہی رب کی رضا ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک نوجوان شخص وقت نزع کے عالم میں ہے، اس کو کلمہ طیبہ تلقین کیا جاتا ہے لیکن اس کے منہ سے یہ کلمہ ادا نہیں ہو رہا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا وہ شخص اس کلمے کو اپنی زندگی میں نہیں کہتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، وہ برابر کلمہ گو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زندگی بھر یہ کلمہ کہتا رہا، آخر وقت میں کلمہ جاری نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، یعنی ضرور اس کو آخر وقت میں کلمہ نصیب ہو جانا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور ہم بھی آپ کی ہمراہی میں چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو نوجوان نے عرض کیا، اس کلمے کی ادائیگی پر قادر نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا، یعنی اس لیے اس کی بد دعا لگی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے آدمی بھیج کر اس نوجوان کی والدہ کو بلوایا۔ جب وہ خاتون دربار نبوی میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس خاتون نے کہا، ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر آگ دہکائی جائے اور یہ کہا جائے کہ تو اس بیٹے کی سفارش نہ کرے گی تو تیرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اس وقت میں ضرور اس کی سفارش کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو گواہ بنا کر کہہ دے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اور میں اس اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی۔ چنانچہ ماں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریب المرق نوجوان سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ تو اس نے واضح الفاظ میں صاف صاف لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے ہے جس نے میری وجہ سے اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے نجات دی۔ ماں کا اپنی اولاد پر بہت بڑا احسان ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے حمل کے زمانے سے ہی قسم قسم کی مشقتیں برداشت کرتی ہے، پھر پیدائش کے وقت کی تکلیف، پھر بچپن میں اولاد کو راحت پہنچانے کی خاطر ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ سردی کی راتوں میں کئی مرتبہ اٹھ کر پیشاب پاخانہ دھلانا، دودھ پلانا، اور کبھی بچہ بیمار ہو جائے تو رات بھر جاگ کر اولاد کو راحت پہنچانا وغیرہ۔ یہی انسان جس وقت جوان ہوتا ہے اپنی قوت کو، مال و دولت کو، بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، دوسری طرف ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ ماں باپ کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، جسمانی قوت سے محروم ہے، اولاد کو زندگی کا آخری سہارا سمجھ کر اپنی ضروریات زندگی کے لیے محتاج اور کمزور و ناتواں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر طویل دعائیں مانگتے ہیں کہ ربا میری اولاد کو خوشحال زندگی عطا فرما۔ جب بیٹا کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتا ہے، ماں آگے بڑھ کر پسینہ صاف کرتی ہے اور ٹھنڈی آہ بڑھتی ہے۔ ان سب کے باوجود بیٹا سمجھتا ہے یہ بوڑھے ماں باپ میرے اوپر بوجھ ہے، میری عیاشی میں مخل ہے، مجھے اضافی خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے بات پر ماں باپ کو جھڑکتا ہے، بیوی بچوں کی ہر خواہش پوری کرتا ہے اور ماں باپ کو روکھی سوکھی کھلاتا ہے۔ ایسی اولاد کو خوب غور کرنا چاہیے اور مذکورہ بالا واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اپنی موت اور موت کے بعد کی زندگی کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔
اگر آج کا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔